میرے بھائیوں اللہ اکبر، آج حالات کچھ اور پیدا ہو رہے ہیں، ہم دین دکھا کچھ اور رہے ہیں، بتلا کچھ اور رہے ہیں۔ بس ریڑی والا سامان دکھائے کچھ اور دے کچھ اور، دھوکے باز ہے۔ کپڑے والا کپڑا دکھائے دے کچھ اور دے کچھ اور، دھوکے باز ہے۔ جوتے والا جوتا دکھائے بتائے کچھ اور دے کچھ اور، دھوکے باز ہے۔ مسلمان کا اس وقت حال یہ ہے کہ اس نے بازاروں میں، اس نے گلیوں میں، اس نے روڈوں کے اوپر اسلام بتایا کچھ اور ہے، دکھا کچھ اور رہا ہے۔ اتنا سا فرق ہے۔ بازار میں آپ تشریف لے جائیں، ادھر بھی ریڑی کھڑی ہے، اور بازار سے آپ سودا لینے کے لیے گئے، کوئی پیاز لینے گیا، کوئی سبزی لینے کے لیے گیا، نہ انگور خریدنے کی طاقت تھی، نہ سیب خریدنے کی طاقت تھی، نہ ایسا سیب خریدنے کا ارادہ تھا۔ جب بازار کے اندر خرید و فروخت کے لیے گئے، اللہ اکبر، تو اس ریڑی والے کی آواز نے، اللہ اکبر، اس کی بتائی ہوئی ڈیمانڈ نے اور اس کی ریڑی کے اوپر پڑی ہوئی چیزوں نے متاثر کر دیا۔ اس نے دور سے آواز لگائی، آ جاؤ بھائی آ جاؤ، 150 روپے درجن ہے۔ اس نے دور سے آواز لگائی، آ جاؤ بھی آ جاؤ، 200 روپے کلو ہے۔ میرا ارادہ نہیں تھا، نہ چاہتے ہوئے میں نے اپنی موٹر سائیکل کا رخ موڑ لیا۔ میرے عزیزو اللہ اکبر، میرے عزیزو جب اس کی دکان کے اوپر گیا، جو اس نے دکھایا تھا، دکھا کر میں نے اس کے مطابق اسے پیسے دے دیے، لیکن تھیلی کے اندر میرے عزیزو دکھایا کچھ اور، بتایا کچھ اور ڈالا کچھ اور ہے۔ جب میں اسے گھر لے کے آؤں گا، ایمانداری سے بتاؤ جو خوبصورتی وہاں دیکھ کے آیا تھا وہ مجھے لفافے میں تھیلے میں نہ ملی۔ تو قسم اٹھا کے بتاؤ خانپور کے باسیوں، تم اسے دعا دو گے کہ بد دعا دو گے؟ میرے عزیزو جب فروٹ ناقص دے دعا نہیں نکلتی، دین ناقص پیش کرو تو ہمارے لوگوں کے دلوں سے دعائیں کہاں سے نکلے گی؟ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، جو ہونا عشق مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے۔ کیا یہ نعرہ میرے عزیزو خانپور کی سڑکوں پہ لگا تھا کہ نہیں لگا تھا؟ سرکار کی آمد مرحبا مرحبا لگا تھا کہ نہیں لگا تھا؟ مٹھے کی آمد لگا تھا کہ نہیں لگا تھا؟ مکی مدنی کی آمد لگا تھا کہ نہیں لگا تھا؟ تم بازار میں چلے جاؤ، تمہیں مدینہ کلاتھ ہاؤس نظر آئے گا، تم بازار میں چلے جاؤ تمہیں مکی جنرل سٹور نظر آئے گا، تمہیں حاجیہ دی ہٹی نظر آئے گی، تجھے توکل جنرل سٹور نظر آئے گا، تجھے مدینہ پی سی او نظر آئے گا، تجھے مدینہ کھاد سینٹر نظر آئے گا۔ رب العالمین کی قسم ہے، نام بھی مدینے والا، شکل بھی مدینے والی، جو میرے عزیز و مدینے والے کے نام کی چھاؤں کے اندر جو دیر ہے، ایمانداری سے بتاؤ جو چہرے پہ نظر آتا ہے کیا وہ تھیلے میں نظر آتا ہے؟ جو چہرے پہ نظر آتا ہے وہ تول میں نظر آتا ہے، جو چہرے پہ نظر آتا ہے پیمائش پہ نظر آتا ہے۔ آج پوری دنیا مسلمانوں کے خلاف کیوں ہے؟ وہ آج پوری دنیا مسلمانوں کے خلاف واویلا کیوں کر رہی ہے؟ رب العالمین کی قسم ہے، مسلمان آج دھوکہ کیوں دے رہا ہے؟ یہ صداقت میں، دیانت میں ہر جگہ پاک ہے، لیکن اللہ کے دین کے نام پہ دھوکہ دے رہا ہے، بتلا کچھ اور رہا ہے، دکھا کچھ اور رہا ہے۔ اللہ اکبر، دکاندار اپنی دکانداری میں پورا نہیں، حق دینے والا اپنے حق دینے کے اندر پورا نہیں، تولنے والا اپنے تولنے میں پورا نہیں۔ شربت بیچنے والے نے بھی ریڑی پہ نبی کی حدیث ذکر کی ہے، بل غش فلیس منا، جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ ملاوٹ کرنے والے کو 10,000 روپیہ دیا جائے گا۔ اللہ فرماتے ہیں وعدہ ان سے نہ کر چیلنج، انہیں نہ کر چیلنج، مجھے کر۔ اسے کیا پتا گھر میں تو چینی کی جگہ کیا ڈال کے لایا، شربت کی جگہ کیا ڈال کے لایا۔ انہ علیم بذات الصدور، مجھے پتہ ہے اس شربت کا رنگ کیسے بدلا، میٹھے کا ذائقہ چینی کی جگہ ہے، سکرین کی جگہ آیا۔ یہ کھوکھلے بانڈوں سے کیا چیلنج کر رہا ہے؟ انہیں تو جو ان کے ساتھ چیلنج ہوا ان کی پرواہ کوئی نہیں۔ مجھے ایک مرتبہ چیلنج کر کے دکھا، آج تم مخلوق کی چیزوں میں ملاوٹ کر رہے ہیں، اگر میرے چیلنج کو تو قبول کرتا ہے تو پھر مجھے تیری کبریائی کی قسم ہے قبر میں جانے سے پہلے تیری ملاوٹ کو تیرے جسم سے کیڑے نکال کے دکھاؤں گا۔ عبدالحنان دکان پہ جائے گا، میں کہوں گا یہ کپڑا کیا بھاؤ ہے؟ کہ نہیں مولی صاحب آپ کے کام کا نہیں۔ اگر اس جیسا ایک اور دکان پہ چلا جائے گا، اسے کہے ماشاءاللہ لٹھا ہے، لاہوروں آیا لٹھا، جو ایسا مارکیٹ کے اندر حاجی صاحب تو نے لٹھا کہہ دیا، اللہ نے تیرے سارے گناہوں کو اکٹھا کر لیا ہے۔ تو نے لٹھا کہہ کے خدا کی مخلوق کو دھوکہ دیا، کتنے کما لے گا؟ 200 روپے کما لے گا۔ تجھے پتہ ہی کوئی نہیں ان 200 روپے کمائی کے پیچھے تو نے اپنی پوری نسل کو لقمہ حرام کا کھلا دیا ہے۔ میں جوتا لینے کے لیے گیا، مجھے کہا 4,000 روپے کا ہے، اس پہ پیگا یعنی فلانا ماڈل 1343 کا لے کے آؤ۔ جب میرے جیسا سادہ جوتا لینے گیا، اسے ریکسن کو دکھا دیا، پکا چمڑا باٹا دا جوتا ہے، باٹا دا جوتا ہے۔ اللہ وہ کتنا کما لے گا؟ 50 روپے کما لے گا، 100 روپے کما لے گا، لیکن خدا پاک کی قسم اگر یہ دھوکہ اللہ کے دربار میں پہنچ گیا تجھے حوض کوثر پینے سے محروم کر دے گا۔
حضرت بھی دوسرے ملکوں میں گئے، مجھے بھی اللہ جانے کے ساتھ کافروں کے ملک کے اندر یقین جانو اتنا کروڑوں روپے کا سامان ایک دکان کے اندر پڑا ہوا ہے، بس ایک کاؤنٹر پہ بندہ بیٹھا ہوا ہے، اسے نہیں پتا حرام کھا رہے ہیں حلال کھا رہے ہیں، بس نیچے منہ کر کے بیٹھا ہوا ہے، ادھر لکھا ہو حلال ادھر لکھا ہو حرام، جرت نہیں میرا عزیزو حرام کو حلال کر کے دے دے، حلال کو حرام کر کے دے دے۔ تبلیغی جماعت ایک ملک کے اندر گئی اور انہوں نے اپنے جوتے اٹھا کر میرے عزیزو مسجد کی صفوں کے اوپر رکھ دیے، وہاں کے ساتھی کہنے لگے میاں کیا بات ہے؟ وہ کہنے لگے حضرت جی جوتا اندر رکھ رہے ہیں، کہ تمہارے پاکستان میں کہاں جگہ جوتا سنبھال کے نہ رکھو جوتا اٹھ جاتا ہے، کہ معذرت کے ساتھ اگلی فلائٹ سے ماں آپ کی سیٹ کراتے اپنے ملک میں چلے جاؤ۔ اللہ اکبر، یا ہمارا جوتا بھی محفوظ ہے، ہمارا ایمان بھی محفوظ ہے۔